پاکستانی عدلیہ بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سیاسی ہو گئی۔ پاکستانی سرکار کے جتنے ملازمین ہیں، چاہے تو وہ ججز ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں، سب نے اپنی اپنی ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، جس میں عدالت نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے یہ تو واضح طور پر کہہ دیا کہ جو انہیں ایک اور موقع دیا گیا تھا جواب جمع کرانے کا، وہ جواب جو جمع کرا چکے ہیں وہ غیر تسلی بخش ہے۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھے گی۔ اس میں چند ایک بنیادی سوال جو عدالت نے اٹھائے اور جو ریمارکس ججز نے دیے، اس سے یہ ایک طرح کا اندیہ ملتا ہے، ایک طرح کا تاثر ملتا ہے کہ عدالت بجائے اس کے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی بات کو آگے بڑھائے، وہ وارننگ دے رہے ہیں، جیسے جھارے پہلوان میدان میں کھڑے ہو کے وارننگ دیتے ہیں کہ اگر تو میرے قابو میں آ گیا تو تمہاری ہڈی پسلی بچے گی نہیں۔ عدالت بھی اسی طرح سے کہہ رہی ہے کہ جو نیچے لوور جوڈیشری ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ریڈ لائنز ہیں، اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں تو ایس ایچ او یا ایون کانسٹیبل بھی ایک ریڈ لائن کھینچے ہوئے نہیں کھینچے ہوئے تو پاکستان کے غریب عوام کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو وہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو جیل بھیج سکیں، نہ ان پر یہ ان کی طاقت ہے کہ وہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنائیں، جو کہ اکثر و بیشتر یہ ریڈ لائن کھینچنے والے سب کچھ کرتے ہیں۔ جسٹس جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے وکیل سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تو اس میں انہوں نے اپنے ہر دل عزیز یعنی ان کا جو چیف آف سٹاف تھے گل صاحب، ان کے بارے میں وہ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے وہ اس جج کے بارے میں جو کچھ کہا، لیکن شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس میں تو تشدد کو سرے سے رد کر دیا گیا تھا، تو کیا آیا آپ نے یہ رپورٹ عمران خان کو بتائی نہیں تھی کہ تشدد نہیں ہوا تھا؟ ہماری عدالتیں ہیں جن میں ایک شخص عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے عدالت کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی میں زندہ ہوں، تو عدالت کہتی ہے تمہارا تو مردہ ہونے کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، تم جا کے سرٹیفکیٹ لے کر آؤ کہ تم زندہ ہو۔ ہماری عدالتیں ان شہادتوں پر یقین کرتی ہیں جن شہادتوں کی ویسے تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کہیں مل ملا کے آپ وہ شہادتیں بنا لیں۔ جیسے نواز شریف نے اپنی پلیٹلیٹس کی شہادتیں بنائیں تو ملک سے باہر فرار ہو گئے، اور جن کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور ان کے تمام کورٹ کے ججز بعد میں یہ کہتے رہے کہ ہم پھر تو سیاسی دباؤ تھا، ہمیں شدید دباؤ کے زیر اثر یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ فیصلہ کرنا پڑا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ تو اپنے یعنی ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا۔ تو عدالتیں کون سی ریڈ لائن کھینچی اور کس کے لیے کھینچی ہوئی ہیں؟ معاشروں کو ریڈ لائن کھینچ کر آپ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آپ معاشروں کو ایک دوسرے کے ساتھ سوجھ بوجھ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک رواداری کو قائم کرتے ہوئے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور لوگوں کو سزائیں دے کر یا لوگوں کو یہ بتا کر کہ ہماری فلاں ریڈ لائن ہے اس کو کراس مت کیا جائے، اس سے نہ تو ملک آگے بڑھتے ہیں نہ معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ معاشروں کو آگے بڑھانے کے لیے عدالتوں کو صرف آئین اور قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ہماری عدلیہ ویسے تو ہر چیز کا نوٹس لیتی ہے، فلاں ترمیم ہوگی تو وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، فلاں بات ہوگی تو وہ آئین سے متصادم ہے، اس لیے ہم اس کو رد کرتے ہیں اور یہ اس کے اوپر دوبارہ سے قانون سازی کی جائے۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ عدلیہ کیوں نہیں ایک چھوٹا سا حکم پاس کرتی ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہے، چاہے وہ لوور کورٹ کا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، یا کوئی بھی جرنیل ہے، ان کی تصویر اور ان کے بارے میں میڈیا میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ جتنے ریڈ لائن کھینچنے والے ہیں یہ سارے ڈانس کرتے ہیں اس ٹیون پر کہ ان کے بارے میں لوگ گفتگو کریں، یہ لوگوں کے درمیان اپنی بات کو ڈسکس کرنے کے مواقع مہیا کرتے ہیں، ان کی تصاویر چھپتی ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے کبھی نوٹس نہیں لیا کہ آئندہ سے، کیونکہ پیمرا بھی تو لوگوں کو آف ایئر کرتی ہے، چینل کے خلاف ایکشن لیتی ہے، تو جناب آپ کیوں نہیں ایک چھوٹا سا حکم پاس کرتے ہیں کہ کسی طرح کی کہیں پر اشتہار بازی، تانا زنی، اسکینڈلائز کرنا،
اور اس کے ساتھ تصویریں لگانا یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ جب آپ کی تصویریں نہیں چھپیں گی تو آپ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، جب آپ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی تو معاشرے کے اندر یہ ریڈ لائن کھینچنے کی روز تڑیاں لگانے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ بھی اسی دنگل میں خوش ہیں اور جو سیاستدان ہے وہ بھی اسی دنگل میں ہے، کیونکہ آپ کے تواسط سے ہی یہ سیاستدان اقتدار کی مسند پر آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس کھچڑی میں آپ سب عوام کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے، آپ نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ کتنے گھنٹے غیر ضروری بحثوں میں ضائع ہو گئے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، 400 سال، 600 سال، 500 سال پہلے جن ممالک نے ترقی کی اور آج جو سر فہرست ممالک ہیں ان کے حالات ایسے تھے جیسے پاکستان کے، تو ہم یہ 600 سال کا عرصہ گزار کر ہی کہیں کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ ہم کیوں نہیں ایسے رویے اپناتے ہیں جس سے معاشرے کے اندر برداشت کو فروغ ملے، عدم برداشت کے خلاف لوگوں کے اندر آواز اٹھے اور لوگ کسی بہتر ماحول کی طرف آگے بڑھیں۔ آپ ریڈ لائن کراس کرنے کی دھمکیاں دیں گے؟ آپ کہیں پر یہ آرڈر نہیں پاس کر سکتے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی ذات کے اوپر کسی طرح کی کوئی گفتگو کسی فورم پر ایسے نہیں ہوگی جس میں ان کی تصاویر لگے؟ بقایا بھلے آپ جو فیصلے عدالتیں کر چکی ہیں اس کے اوپر آپ ضرور کرٹیسائز کریں۔ جن جرنیلوں نے ملک میں مارشل لا لگایا ہے ان کی ذات کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں آپ ضرور گفتگو کریں۔ لیکن جو حاضر سروس ہیں، اب جیسے عمران خان نے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو کی تو بہت سارے لوگوں نے جو پریزنٹ چیف ہیں ان کی تصویریں لگائیں، جو آنے والے 4 یا 5 کنٹیسٹنٹس ہیں کہ جن میں سے کون بنے گا ان کی تصویریں لگا کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر اگر سیدھا سادہ سا فارمولہ اپلائی کر لیں کہ ان کی تصویریں نہیں لگیں گی جو کہ سرکار میں ملازم ہیں، کیونکہ یہ سرکار کے معاملات میں مداخلت کی مترادف ہے، تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ ریڈ لائن کھینچے جائیے اور ریڈ لائن کی گفتگو کرتے جائیے تو یہی کچھ ہوگا۔ شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ درست ہو اور آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں عدالت میں کہ جی اس میں تو تشدد ثابت نہیں ہوا تھا، یعنی جس پر تشدد ہوا ہے وہ بیچارہ چیخ کر کہے کہ مجھ پر تشدد نہیں ہوا، تو آپ ایک کاغذ جو ہے نا لہرا کے کہیں یہ دیکھیں کاغذ اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ تمہارے پر تشدد ہوا۔ مطلب یہ آپ کا کون سا انصاف کا طریقہ ہے؟ آپ کیا آیا سرچنگ کوسچن جو ہے اس ٹیم سے نہیں کر سکتے کہ یہ سامنے نشان لگا ہوا ہے، یہ بندے کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس جسم کے اوپر نیل کے نشان لگے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے، آپ نے یہ کون سی رپورٹ بنائی ہے؟ آپ کی جھوٹی رپورٹ بنانے پر آپ کو اتنے عرصے کے لیے جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ ذرا ریویو کیجئے، اپنی بات ساری کو جج کیجئے اور دوبارہ سے آئیے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ لیکن آپ منو جو ہے بندے کی بازو ٹوٹی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں واہ واہ اس پر تو تشدد ہی نہیں ہوا۔ بازو ٹوٹنے کا مقصد ایک استعارتاً ہے کہ اس پر تشدد سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں تشدد نہیں ہوا، یہ غیر ضروری بات ہے اور ہمیں تو آپ کی اس بات سے اختلاف ہی رہے۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور انتظار کریں کہ عدالت عمران خان کے اس توہین عدالت کے کیس میں فردر کیا حکم جاری کرتی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔